انٹرویوز میں نہیں کرتے ہیں, لیکن میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں اس اسٹرگل سے ہر کوئی گزرتا ہے, چاہے وہ ہیرو ہو چاہے وہ ہیروئن ہو. جب آپ کا نیکسٹ لیول شروع ہوتا ہے تو فرسٹ اننگ بہت اچھی کھیل لی میں نے, مجھ کو پتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں ابھی اور سروائیو کروں گی, بٹ آئی ڈنٹ ریئلائز کہ 25 سال ہو گئے اسکرین پہ. ماشاء اللہ. آئی ڈنٹ ریئلائز. تو آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو جب آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے, نئے لوگ آنے لگتے ہیں, ان کی جگہ بنتی ہے, تو مجھے یہ میں نے ایک دم ریئلائز کیا جب میری بیٹی ہیروئن بنی, تو میں نے ریئلائز کیا کہ او شٹ, یو نو چینج ہو گئی چیزیں, اب میں نہیں ہوں وہ, اب یہ ہے. تو جب میں نے اپنی نیکسٹ جنریشن آگے آتی ہوئی دیکھی تو میں نے بیک اسٹیپ لیا, اور اس میں مجھے ٹائم لگا, تو اس لیے میں نظر نہیں آ رہی تھی. سچ بولنا گناہ تو نہیں ہوتا. نہیں, آئی ایم ویری امپریسڈ, آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے یہ بات شیئر کی ہے, بیکاز بڑا ضروری ہے یہ بات. ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اور بھی اسی ٹائم سے گزر رہا ہو اور اس کی وہ آپ کی بات سنے تو انہیں تھوڑا ریالٹی چیک مل جائے, بیکاز یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, زندگی ہر کسی کو اوپر نیچے کرتی ہے, اسٹیجز آتے ہیں اور بہت سارے کمپلیمنٹس ملتے ہیں, یو ویری ینگ, فلانا, یو ڈزنٹ لک لائک اے مدر. ابھی دانیال کے ساتھ تانا بانا چل رہا ہے, تو مجھے بڑے کمپلیمنٹس ملے اس پہ کہ نہیں لگ رہا تھا. پھر میں نے تھوڑے دن پہلے ایک سیریل کیا تھا تمنا, اس میں ہارون کی اماں بن گئی تھی, اس پہ مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی, بہت لوگوں نے برا بھلا کہا, اف توبہ عوام نے. لیکن کوئی بات نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ینگ مدرز چاہیے انڈسٹری میں, اور ینگ مدرز ہیں, میں ہوں, میری بیٹی 23 ایئرس کی ہے, تو اگر میں ینگ مدر ہوں تو میری جیسی بہت ساری خواتین ہیں. اور مجھے برا یہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنے سے اپنے لیے بہتر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ بہت عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں. ہاں, کہ جیسے گندے گندے لفظ بولتے ہیں, بڈھی گوڑی لال لگام ٹائپ کی جب باتیں کرتے ہیں لوگ, مجھے بہت برا لگتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اور وہ اسی طرح رہنا چاہتا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بالکل, لیٹ اٹ بی. اگر میں جینس پہن رہی ہوں, میں گھوم رہی ہوں, اور میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں جو بڑی ہے, جو ایکٹریس ہے, جو ہیروئن ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ باہر بھی تو لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے؟ صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ, اور بہت خوبصورت بات کی, بیکاز اب ٹائم چینج آ گیا ہے. وہ ٹائم ہوتا تھا جب مدرز لگتی تھی, اب مدرز نہیں لگتی ہیں, ماں بیٹیاں بہنیں لگ رہی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ بول رہی ہیں نا رمشا میری بیٹی ہو, آئی ایم لائک آپ کہیں سے بیٹی نہیں لگ رہی ہے, وہ آپ کی نہیں, وہ مطلب محبت بہت ہے اس سے. I know, but I'm trying to tell you that you have maintained, ماشاء اللہ سے آپ ینگ مدر بھی ہیں, مینٹین بھی کیا ہوا ہے, اتنی پیاری بھی ہیں, تو وہ کہیں سے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ نا بچے آپ یوز کر رہی ہیں سب کے لیے. تو بٹ اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جب آپ مدرہڈ کی بات ہو رہی ہے, آپ سنگل مدر ہیں, تھیں, کتنا مشکل ہوتا ہے, چیلنجنگ ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ پہلا سوال ہر کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ سنگل وومن ہونا یا سنگل مدر ہونا مشکل ہوتا ہے؟ اسی لیے میں یہ فن ہوتا ہے. یہ اتنی ایکسائٹنگ بات ہے یار. آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ شوہر ہونا ضروری ہے اور مرد ہی پالے گا, تو کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اس لیے ہم ایسا سوچتے ہیں. ادروائز کیا ضرورت ہے؟ میں ایک ایکٹریس ہوں, میں کماتی ہوں, میں ایک اچھی جگہ رہتی ہوں, میرا لیونگ اسٹائل بہتر ہے, میری ایک اولاد ہے, میں جتنا کماتی ہوں الحمدللہ میں اپنے بچے کو بہت اچھا سا پال سکتی ہوں, مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اور میں نے اچھا پالا, میری اچھی سی بیٹی ہے ماشاء اللہ, شی از بیوٹیفل, شی از ورکنگ, آئی ایم سو ہیپی, شی از ویری ایجوکیٹڈ گرل. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ ان لائف یار؟ بٹ ڈیسیژنز اکیلے لینا مشکل نہیں ہوتا بچے کو پالتے ہوئے. نہیں, رسپانسبلٹی, آرنٹ یو اسکیئرڈ کہ یہ جو میں لے رہی ہوں اگر کچھ غلط ہو گیا تو یہ رسپانسبلٹی ساری میرے اوپر آ جائے گی؟ کہ دیکھو غلط تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں کہ یار غلط کر دیا ایکٹنگ میں بھیج کر, اوکے, چاہے میرا کوئی اسکینڈل نہ ہو, بٹ ان کے خیال میں دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے. تو اسی طرح میں بھی سوچ سکتی ہوں. دیکھو آپ جب کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو خود فلاز دکھتے ہیں, دیکھنے والوں کو نہیں دکھ رہے ہوتے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں کیا رہ گیا نا. اسی طرح جب آپ اپنا بچہ بڑا کرتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا چھوٹا اور کہاں کیا زیادہ ہو گیا, یو نو. تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے پالا ہے, وہ کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے, اور میں اس سے بیسٹ نہیں کر سکتی تھی. یہ میرا بیسٹ. یہ تو بہت آپ نے خوبصورت بات کی, اور آئی تھنک میں نے پوچھا بھی اس لیے, اب آج کل سنگل مدرز بہت زیادہ ہیں اور کوئی معیوب بات نہیں ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو نارملائز اٹ. لوگ روتے کیوں ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. اسٹاپ کرائنگ فار بینگ سنگل. آپ کو ایک, میں اللہ معاف کرے ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ سنگل نہیں ہونا چاہیے یا یو نو کہ شادی نہیں ہونی چاہیے, ایسی کوئی میں بات نہیں. شادی از این امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, بٹ اگر ہو گیا ہے جسٹ ان کیس یو دیر, جسٹ یو نو
लिव योर लाइफ. आपको अल्लाह ने एक चांस दिया है एक और, कि आप एक बुरे रिलेशन से निकल के अपने आप के साथ रिलेशनशिप में आए हैं. हम अपने आप से तो ताल्लुक़ बनाते ही नहीं हैं. अम्मी से बनाते हैं, अब्बू से बनाते हैं, भाई बहनों से बनाते हैं, दोस्तों से बनाते हैं, शौहर से बनाते हैं, औलाद से अपने आप से ताल्लुक़ कब बनेगा? अपने आप से कब जुड़ेंगे? जब इंसान अपने आप से जुड़ता है ना तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. सॉरी मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं आप ओके नहीं सीरियस बातें कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात कर रही हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि जब हम अपने आप को समझ जाते हैं ना कि यार मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरा सराउंडिंग क्या है, मैं कितना कर सकती हूँ. मैं अकेले रहती हूँ, ख़ुद अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ कई सालों से, और यकीन करें लोग इतनी बातें करते हैं शोबिज़ में ये होता है, शोबिज़ में वो होता है, जब तक काउच कास्टिंग नहीं हो तब तक काम नहीं मिलता. ऐसा कुछ नहीं है. काम मिलता है आपको अपने टैलेंट पर. आपके पास टैलेंट है, आपको काम मिलेगा. काउच कास्टिंग 2 दफ़ा हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, हर दफ़ा नहीं हो सकती. उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या है. राइट. इसी तरह लाइफ में हो रहा है कि आप एक दफ़ा तो आपने शादी करके कंफर्ट लाइफ में आ गए, आप क्या अच्छा ठीक है ये संभाल लेगा. अगर नहीं है तो निकल के खुद करना है ना, तो फिर खुद साफ करना है, फिर खुद खड़े हो जाना है, कॉन्फिडेंस लाना है. और औरत इतनी मजलूम क्यों बनते हैं हम लोग? हम बिल्कुल मजलूम नहीं हैं. बट आपका मतलब हम बनते नहीं हैं, सोसाइटी ने बना दिया है. देखें आप बात कर रही हैं ना कि सोसाइटी कौन है. सोसाइटी में मेरी सोसाइटी में कौन है? चलो ये बात करते हैं. मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है. मेरी बहन भी शोबिज़ में काम करती है, सब मेरे दोस्त सब शोबिज़ में. ये मेरी सोसाइटी है. इन सब ने आपको सपोर्ट किया. ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते कि तुम सिंगल क्यों, शादी क्यों नहीं करती, फलां कुछ. मेरी सोसाइटी तो मुझे नहीं है. दैट मीन्स कि जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत आपके सर्कल से बाहर है. तो जो बाहर है आपके सर्कल से उसकी तो आपको वैसे भी नहीं सुननी चाहिए. वो आपके घर में राशन भी नहीं डालता आकर. नहीं. जब आप रोती हो आंसू नहीं पहुँचता. राइट. तो वो तो आपके सर्कल से बाहर वाले लोग तो वैसे आपके लिए कुछ नहीं कर रहे. और आप सोच रहे हैं ओ वो क्या कहेगा. आप कितनी दफ़ा लोगों को बात करती हैं? नहीं मैं तो नहीं करती. नहीं मतलब मैं जनरली एक बात कर रही हूँ कि लोग खुद कितनी बात करते हैं. उसको देखा था कैसा था, उसको देखा था वो कर रहा था, उसकी तलाक हो गई. कार्मा इज़ VITCH. तो पलट के डसेगी तो आप बोलना बंद करें तो अगले भी आपको बोलना बंद कर देंगे. बी केयरफुल. यस. मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़रूरत है ऐसी बातें सुनने की और आप जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन को देखने की कि और अब आई लाइक इट कि आपने मेरा वो कर दिया. क्यों तुम मुझे बेचारी बोल रही हो? मैं नहीं हूँ बेचारी. आई एम लविंग दैट यू नो. लेकिन जो आपने बात बोली थी खुद से रिलेशनशिप नहीं बनाते हम लोग, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को जब बड़ा करते हैं तो ये एक चीज़ है जो नहीं सिखाई जाती है. हमें डिपेंडेंसी सिखाई जाती है, अपने आप से रिलेशनशिप नहीं. तो आपको टाइम लगा ये क्रिएट करने में, या अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ था, या आपके साथ ऐसा था कि आप में था ये, इसीलिए जब ये वाक़या हुआ तो आप थोड़ा ऑफ कोर्स हुआ होगा, टाइम लगा होगा. बट यू टॉकिंग अबाउट माय डिवोर्स? यस. ओके. नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी आपने कहा ना कि अपने आप से रिलेशनशिप बनाएं, और हम लोगों के यहाँ अपने आप से रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ नहीं बनाती हैं. वही होता है ना, अभी आप पहुँचे 15-16, शादी कब होगी, शादी के बाद फिर बच्चे कब होंगे, और वही ना कि माँ पे, बाप पे, बहन पे, ससुर पे, सब पे डिपेंडेंट होती हैं औरतें. तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी, अपने ऊपर रिलेशनशिप नहीं. तो फिर आपने डाइवोर्स के बाद आपको टाइम लगा अपने आप से रिलेशनशिप बनाने में, या कुछ आपके अंदर स्ट्रेंथ थी थ्रू बिकॉज यू वर वर्किंग, बिकॉज आपको फैमिली की सपोर्ट थी कि आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरी? टाइम तो बहुत लगा ऑब्वियसली. डिवोर्स के बाद बहुत टाइम लगा, लेकिन सोचने का टाइम मिल गया. मैं एक थोड़ा सा बात बीच में आपको, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अगर मैंने बात सही नहीं की. मेरे आसपास मैंने बहुत से लोगों को देखा, औरतों को देखा है, जब वो उनके साथ कुछ हो जाता है, सिर्फ डाइवोर्स नहीं, मियाँ मर भी तो सकता है ना. बिल्कुल कि आप अकेली रह जाएं, भाई बाप है, दूसरी शादियां हो जाती हैं, बाप भाई हैं, उनकी कुछ मसला हो जाए कि कवारी लड़की को अकेले खुद करना पड़े, तो वो होता तो है प्रोसेस, बट खड़ी हो जाती हैं, बट वो एक प्रोसेस लगता है और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है. तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आपका भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस हुआ था टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू डिसाइड कि नहीं आई एम गोना डू इट माय सेल्फ, नॉट गोना क्राई? नहीं बिल्कुल टाइम लगा था. मैं बहुत रोई और बहुत दिल टूटा, सब सारे ड्रामे हुए ज़िंदगी के, फुल चूड़ियाँ वूड़ियाँ टूटी टाइप सब हुआ. और मैंने किए भी बहुत ड्रामे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैं वहाँ पे लेकर आऊँगी कि आपके जो गिर्द लोग हैं ना वो कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी फैमिली के लोगों ने आके कहा ओहो अब क्या होगा जुवेरिया का, अब तो जिस्म पे निशान आ गए हैं, 9 साल की बच्ची है इसकी, डिवोर्स्ड है, ऊपर से एक्ट्रेस है, इससे शादी कौन करेगा.
تو یہ ساری چیزیں میرے لیے خودکشی کے لیے تیار تھا ایک ڈبہ کہ میں دیکھتی ہوں تو او اب تو کچھ نہیں بچا, مر جاؤ. کیونکہ ہمارے نا ہر بات پہ یہی بات ہوتی ہے, بیٹا اب تو تمہاری زندگی برباد, ختم. اور یہ کہ شادی نہیں ہو سکتی, شادی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی تو ہر عورت نے پتہ نہیں کیوں شادی ہی کرنی ہے. مجھے بھی کرنی ہے ویسے تو, آپس میں بات ہے, لیکن اس سے بھی یہ تو مزے کی بات ہے, اس سے آتے, لیکن بچپن سے ہی نا پہلی بات ہی ہوتی ہے شادی, ٹھیک ہے. تو بہت لوگوں نے باتیں کی. وہ ڈبہ جب میں نے دیکھا نا بھرا ہوا اپنے آگے, میں نے کہا اچھا تو جویری عباسی کے اتنے سارے مسئلے ہیں تو کیا کیا جائے. تو میں نے کہا ہے مسئلے ایسی کی تیزی, اب میں کر کے دکھاؤں گی, میں بتاتی ہوں. تو میں فوراً کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کوئی مجھ سے شادی کیا نہیں کرے گا, مجھے نہیں کرنی. ابھی مجھے اپنی بیٹی پالنی ہے, مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اچھا لگنا ہے اور اعلیٰ کام کرنا ہے. بہت ساری پرانی ایکٹریسز نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنی بچی کو نہیں دکھایا کرو کہ تمہاری اتنی بڑی بچی ہے, اس سے لوگ تمہاری ایج کاؤنٹ کریں گے. سیریسلی مجھے فرق بھی نہیں پڑتا. اگر میں اپنی اولاد جو میں نے اپنے پیٹ سے نکالی ہو کو اون نہیں کر سکوں تو میں دنیا میں کس رشتے کو اون کروں گی, مجھے بتاؤ. میں کہاں کھڑی ہوں گی, میری ذات ہی ختم ہو گئی نا. شی از اے پارٹ آف می, شی از مائی سول. اگر میں اس سے ہی نہیں ہوں تو میں کس سے ہوں. تو میں نے سب سے پہلے نا سب کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کرتی ہے. میں کہا بھائی یہ میری اولاد ہے اور یہ میرے ساتھ بڑی ہو رہی ہے, تو یہ تو مجھے چاہیے اور اس کی وجہ سے میں ہوں زندہ. تو اب مجھے کیا کرنا ہے. تو ہاں میں نے اس میں غلطیاں بھی کیں, میں نے اس میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی کیں, میں نے غلط ڈیسیجنس بھی لیے. میں نے ایک اور شادی بھی کی جو نہیں چل سکی, جو بہت جلدی ختم ہو گئی, اور وہ بھی میری وجہ سے ہوا. مطلب میں ایسا دیکھیں, ہر چیز میں آپ کے جو سامنے نہیں ہوتا آپ اس کو بلیم کرتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں آپ کی اپنی ہوتی ہیں, اس کو مان لینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں غلطیاں میری تھیں اور کچھ چیزیں میں نے صحیح نہیں کی. پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید میری بیٹی ٹینز میں آ رہی تھی اور اس وقت اس کو کسی اور کی نہیں میری ضرورت تھی. تو وہ بھی میں نے ڈیسیجن لیا اور میں اس سے بھی باہر نکلی اور میں پھر سے کھڑی ہو گئی. اس ریلیشن شپ پہ بھی تھا, اب تمہارے پاس کیا ہے, اب تم کیا کرو گی, اب تمہیں کون پوچھے گا, اب تو تمہاری ایج نہیں رہی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, پھر دیکھ لیں گے. مجھے لگتا ہے اللہ میاں آپ کو جتنی دفعہ گراتے ہیں اتنی دفعہ اٹھانے کا ایک چانس بھی رکھتے ہیں. جتنی سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں اتنی اوپر جا رہی ہیں. صحیح بات. سو وے یور سیلف, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ انسان ہیں, چھوڑ دیں مسلمان کو بھی 2 منٹ کے لیے, انسان ہے تو کسی پہ تو آپ کا بلیو ہوگا, بس اس پہ بلیو رکھیں اور اپنے آپ پر. دوسری بات, ابھی میں نے دیکھا جب سے کووڈ آیا لڑکیوں نے بہت کام کرنا شروع کر دیا. لڑکیاں باہر نکلیں, گھر چلائے, اپنے آپ کو سیٹل کیا, فیملی سیٹل کر دیں, اور اتنے چھوٹے 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 گھر سے بنائے ہوئے بزنس سے اپنا پورا خاندان چلا رہی ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. آئی ایم سو گلیڈ کہ آئی لیو ان پاکستان ود دیز گرلز, ود دیز وومن who can do wonders. You're right. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مجھے سمجھانے, وہ مجھے آ کے بتائیں کیسے کیا بچائیں, میں ان کو بتاؤں گی میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا مشکل ہے کرنا, اور ان لڑکیوں نے ایسے فینٹاسٹکلی سروائیو کیا ہے اور وہ کھڑی ہیں. بلاگرز یار, لڑکیاں میں نے بلاگرز دیکھی ہیں جو کچھ نہیں تھیں, زیرو تھیں, جو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, آج ان کے کوئی ویورز ہیں, ان کے کوئی فین فالوئنگ ہے ماشاء اللہ سے, اور کتنی اچھی لگ رہی ہیں, تیار ہونے لگی ہیں لڑکیاں, میک اپس کرتی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں. سیلف لو آ گیا لڑکیوں میں, شکر الحمدللہ. آپ نے بڑی پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے ہر جگہ, سب کھڑے بڑے ہو گئے, اسٹینڈنگ اویشن دے رہے ہیں پیچھے سے. نہیں, بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایکسیڈنٹ کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ یار ہم لوگ دل دیا دہلیز کی شوٹ پہ تھے, اس میں بیچ میں ایکسیڈنٹ ہوا, 12 ہڈیاں ٹوٹ گئی میری. 2 months ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یو بیکاز آئی ہیو بین ان ایکسیڈنٹ. اوہ اچھا. آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا آپ کو ہٹ کر گیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, وہ میموری بھی نہیں ہے. نہیں ہوتی. مطلب مجھے جب ہوا تھا تو میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہو گیا, آنکھیں بند ہوئی, آنکھیں کھلی تو سائرن بج رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا. آپ کے ساتھ بالکل سیم تھا, مجھے کوئی میموری نہیں ہے اس. بٹ آپ ہاسپٹل میں جاگی تھیں ادھر ایکسیڈنٹ کے سین؟ نہیں, میں ادھر ہی جاگ گئی تھی. تو آئی ہیو سروائیو وداؤٹ اینی میڈیکیشن فار